اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، دل ٹیڑے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور 9 کے درس کا آج دوسرا حصہ پیش ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بندے کی ہدایت اور گمراہی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، دونوں کا خالق پروردگار عالم ہی ہے، جیسا کہ لا تزغ اور ہدیتنا سے معلوم ہوا۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ انسان کے دل میں کفر کی طرف جھک جانے کی بھی قابلیت ہے اور ایمان کی جانب میلان کی بھی طاقت ہے۔ میلان کفر کو خذلان کہتے ہیں اور ایمان کی طرف مائل ہونے کو توفیق، رشاد اور ہدایت کہتے ہیں۔ یہ سب الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں اور ان کے مختلف درجات ہیں۔ دوسری بات، ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ دعا کے آداب دعا میں سے یہ ہیں کہ اس سے پہلے بھی حمد الہی ہو اور اس کے بعد بھی حمد الہی ہو، بیچ میں دعا ہو۔ حمد اور درود میں گھری ہوئی جو دعا ہوتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے۔ دیکھو، اس آیت میں پہلے عرض کیا ربنا اور بعد میں کہا انت الوہاب، اور بیچ میں دعا ہے۔ معصومین کا گمراہ ہونا یہ ناممکن ہے، اور جن کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی ہو ان کا ہدایت پر آنا محال، ناممکن ہے۔ باقی ہر شخص کے لیے دونوں باتیں ممکن ہیں۔ بڑا متقی کافر بھی ہو سکتا ہے اور بڑا کافر پرہیزگار بھی ہو سکتا ہے، ہدایت یافتہ بھی ہو سکتا ہے، جس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ہمارا دل اس ہلکے پتے کی طرح ہے جو جنگل میں تیز ہواؤں میں گھرا ہوا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر دل اللہ کے قبضے میں ہے، چاہے سیدھا رکھے اور چاہے ٹیڑھا کر دے۔ حکیم ترمذی نے بروایت عتبہ ابن عبداللہ نقل کیا کہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس قمیص کی طرح ہے جسے تو کبھی پہن لے کبھی اتار دے۔ ابن سعد نے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے زنا سے بچا، مجھے چوری سے بچا، مجھے کفر سے بچا۔ کسی نے کہا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اتنا خوف کرتے ہو؟ تو آپ نے 3 بار فرمایا آمنت بحرف القبول، میں اس پر ایمان لایا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ انسان پر بہت سے اوقات آتے ہیں، کبھی اس کے دل میں رائی برابر کفر نہیں ہوتا اور کبھی اس کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں رہتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ان آیتوں سے کہ رب تعالیٰ سے جامع دعا مانگو جس کے الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں، جیسے من لدن کا رحمہ سے پتہ چلا کہ اے اللہ، تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما۔ تو رحمت کی طلب بڑی جامع دعا ہے۔ وعدہ خلافی کرنا، جھوٹ بولنا الوہیت کے خلاف ہے۔
تفسیر مدارک نے فرمایا کہ الوہیت وعدہ خلافی کے منافی ہے. جو خدا میں جھوٹ کا امکان مانے وہ گویا اس میں الوہیت نہ رہنے کا امکان مانتا ہے. تفسیر مدارک نے فرمایا کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ سخی وہ ہے کہ جو بخل نہ کرے، ایسے ہی یہاں کہا جائے گا کہ اللہ وہ ہے کہ جو وعدہ خلافی نہ کرے. ایمان اور نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا بہت بہتر ہے. دیکھو اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربنا انک جامع الناس، یعنی اے مولا ہم بے دین نہیں ہیں، قیامت کے اور سارے ایمانیات کے ہم معتقد ہیں، تیری رحمت کے تیرے فضل کے حقدار ہیں، باغی نہیں ہیں، اطاعت شعار ہیں. تو اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا چاہیے. دعا کے اندر ایسے الفاظ بہتر ہیں کہ جن کی برکت سے دریائے رحمت جوش میں آ جائے، جیسا کہ اس آیت میں ہے بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمیں گمراہ نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی. یعنی تو نے اپنے کرم سے ہمیں ہدایت دے دی، اور تو کریم ہے، دے کر لینا یہ کریموں کا دستور نہیں ہے. الہی جب تو نے ہدایت دے دی ہے تو اب تو اس ہدایت کو ہمیں جو ہے ہمیں ہدایت کے اوپر قائم فرما، ہمارے دلوں میں کھوٹ مت پیدا کرنا. مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کو گناہ گار جانے، اپنی خطا کا اقرار کرے، مگر اپنے کو کافر، گمراہ، بے دین نہ تو سمجھے اور نہ کہے. ہم گناہ گار ہیں، ہمارے عمل برے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارا عقیدہ نہایت صحیح ہے، دین نہایت ہمارا اعلیٰ ہے. یہ بھی بعد اذ ہدیتنا سے ہمیں معلوم ہوا، جس میں اپنے کو ہدایت پر ہونے کا اظہار کیا گیا ہے. اپنی ہدایت اور ایمان کو حق تعالیٰ کا عطیہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنی کوشش کا نتیجہ. جب رحمت الہی دستگیری نہیں کرتی ہے تو بڑے سے بڑے عقل مند بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہدیتنا سے معلوم ہوا کہ اے اللہ جب تو نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی، کہ ہدایت کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے اس آیت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر